زمزم مکہ کی عظیم الشان مسجد کے صحن میں ایک چشمے کا نام ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کنویں کے پانی کی ابتدا جنت میں ہوئی ہے، اور حج کے دوران ہر حاجی اس پانی کو پینا چاہتا ہے، اور بیمار لوگ دعا کرتے ہیں کہ کنویں کا پانی انہیں صحت یاب کرے، اور حاجی اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے بوتلیں اور پانی بھی گھر واپس لاتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ وہ کنواں ہے جس نے بہت پہلے اسماعیل کو بچایا تھا۔ ان کو عربوں کا آباء و اجداد بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ تقریباً پیاس سے مر رہے تھے، اور اس کہانی کی سب سے پرانی روایت یہود کی مقدس کتاب حضرت موسیٰ کی توریت میں پائی جاتی ہے، جس پر عیسائی اور مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی ہی صبح جناب ابراہیم نے کچھ کھانا اور پانی کی مشک لے کر ہاجرہ کو دی، اور اسماعیل کو اپنے گلے سے لگایا، اور اسماعیل کو ہاجرہ کے ساتھ روانہ کیا، جس کے ساتھ وہ راستے میں چلے گئے۔ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو ہاجرہ نے اس لڑکے کو جھاڑیوں میں سے ایک کے نیچے ڈال دیا، پھر ایک کمان کے قریب بیٹھ گئی، کیونکہ اس نے سوچا کہ میں لڑکے کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، اور وہیں بیٹھے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ نے لڑکے کے رونے کی آواز سنی تو ہاجرہ کی آنکھ کھلی، تو اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ اس نے جا کر مشک کو پانی سے بھرا اور لڑکے کو پلایا۔ یہ عجیب قصہ ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بیابان میں کیوں بھیجا، اور وہ اسے اتنا پانی کیوں دیا جو ان کی جان بچانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پر خدا نے خود انہیں اسماعیل اور ہاجرہ سے الگ ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس نے باپ ابراہیم کا دل یہ جان کر توڑا گیا تھا کہ ان دونوں کی موت برحق ہے، مگر پھر بھی خدا کے حکم کی فرما برداری بجا لائے۔ خدا اس کے ذریعہ اس اور تمام لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگ جب خدا سے دور بھاگتے ہیں تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، جس کو اس نے پیدا کیا اور ان سے محبت بھی کی، لیکن بہت سے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ خود کو خود ہی سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ یقینی طور پر ابدی موت کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ میں حاجی کو صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 بار آگے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ خدا ہاجرہ کی بے بسی کو محسوس کرتا ہے، جیسے جب وہ صحرا میں پانی تلاش کرتی ہے، بلکہ اسی طرح آج لاکھوں لوگ بے بسی میں بھٹک رہے ہیں۔ کتنے بے بس لوگ ہیں جو عظیم مالی دولت، بہترین فلسفے اور سب سے زیادہ ہنرمند باورچی ہونے کے باوجود بھی انسانی دل کی پیاس کو نہیں بجھا سکتے۔ لوگ شدت سے تلاش کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس میں وقت گزارا جاتا ہے، پر ان کو ہاجرہ کی طرح صحرا میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن اچانک جیسے اللہ نے ہاجرہ کے لیے پانی کا بہترین کنواں معجزہ اسماعیل کی محبت میں کر کے بنا دیا، اگر تو اسماعیل اور ہاجرہ دونوں مر جاتے، بلکہ اس طرح جب ہماری ابدی نجات کی بات آتی ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اللہ ہی پانی کا ہمیشہ سے ہمارے دلوں میں بہنا ضروری ہے۔ وہ تمام لوگ جو مسلمانوں کے خلاف تعصب یا نفرت محسوس کرتے ہیں، وہ اب سے کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا مسلمانوں سے کتنی محبت کرتا ہے، ورنہ وہ ان کی تعصب کو تبدیل کرنے کے لیے یہ عظیم معجزہ نہ کرتا۔ یہ معجزہ یہودیوں اور مسیحیوں کے مقدس صحیفوں میں لکھا ہوا ہے،
اور ان کو مسلمانوں سے محبت کرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ کنواں بھی ابدی زندگی نہ دے سکتا ہے، حالانکہ اسماعیل ان کنووں سے پانی پیتا تھا، مگر اسماعیل 137 سال کی عمر میں فوت ہو کر دفن ہو گئے۔ یہ اچھا ہے کہ ہم اس معجزے کو یاد رکھیں جو اللہ نے اسماعیل اور ہماری محبت میں کیا تھا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زمزم کے کنویں کا پانی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا۔ المسیح کے زمانہ میں بھی سرمایہ میں ایک ایسا ہی کنواں سامری لوگوں کے لیے مقدس تھا۔ یہ یعقوب کا کنواں تھا، کیونکہ یعقوب نے یہ کنواں اپنے بیٹے یوسف کو جناب مسیح کے اس کنویں پر آنے اور یہ کہنے سے کئی سال پہلے دیا تھا، جو بھی اس کنویں کو پیے گا وہ پھر پیاسا ہوگا، لیکن جو پانی اسے میں دیتا ہوں وہ اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی کا چشمہ بنائے گا۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمانوں نے زمزم کے پانی کو بت کی طرح بنا لیا ہے۔ زمزم کے پانی سے وہ امید کرتے ہیں کہ اس کی جادوئی اثرات ہوں گے۔ زمزم کا پانی بعض بیماریوں کے لیے شفا بخش اثر رکھتا ہے، لیکن اس دنیا میں اور اب بہت سی شفا بخش چشمے موجود ہیں۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ یہ کنواں بھی دوسرے کنووں کی طرح صرف ابدی زندگی کی علامت ہے، زندگی، لیکن ہم اس کو کہانیاں بنا سکتے ہیں۔ خود ابدی زندگی سوائے مسیح کے جس نے مردوں کو زندہ کیا، اس کا لاکھوں لوگوں سے تجربہ کیا ہے، اور اس کو قرآن ابدی زندگی کا کلمہ اور روح کہہ کر ان کے سوکھے دلوں کو کہتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے وہ مر چکے ہیں، بس وہاں صرف ایک قبر باقی ہے، مسیحا کی۔ وہ جنت سے اس دنیا میں زندگی کا پانی بہہ رہا ہے۔ مجھے وہ دن کتنی خوشی سے یاد ہے جب میں نے اسے اپنے دل میں آنے اور مجھے یہ ابدی زندگی دینے کی دعوت دی تھی۔ وہ آج بھی آپ کے دلوں پر دستک دیتا ہے اور اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو کون سی بات آپ کو اس دعوت دینے سے روکتی ہے؟ اس نے یروشلم میں ایک بار کہا تھا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس آئے، اور جو کوئی مجھ پر ایمان لائے، جیسا کہ صحیفہ میں کہا گیا ہے کہ زندہ پانی کی نہریں اور ان میں سے بہیں گی۔ کیا عظیم زندگی کا پانی ہے؟ کیا ہم سب پیاسے نہیں ہیں؟ ہم سب کو قبول کرنا یا نہیں کرنا یہ ہمارا آزادانہ فیصلہ ہے، لیکن ہم صحرا میں کیوں بھٹکتے ہیں جب یہ چشمہ موجود ہے؟ مسیح کی زندگی کی قیمتی پانی کے بارے میں بہت سی حیران کن دریافتیں انجیل میں لکھی گئی ہیں۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔